अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज मेरा था ये दूसरा उम्रा और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा दूसरा उम्रा भी कंप्लीट हो रहा था, तो मैंने कहा चलो ये भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूं। दूसरा उम्रा मैंने किया था अतिया बाजी के साथ और अज़रा बाजी के साथ, और आप यकीन करें कि ये उम्रा भी मेरा माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये जो आप मुझे देख रहे हैं इनके साथ खड़े हुए, तो ये मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी हतीम गोल्डन गेट है ना, जहाँ पे 2 नफल पढ़े जाते हैं, उस जगह पे। तो मैंने कहा ये आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। और ये जो आपको दिखा रही हूँ, ये आपको छोटी छोटी सी यहाँ पे बिल्डिंग में 2 खिड़कियाँ नज़र आ रही होंगी। ये वो खिड़कियाँ जहाँ से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आपको पता ही होगा कि कूड़ा फेंकती थी। मैंने आपको ये भी जगह दिखानी थी, तो मैंने कहा ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। आपको नज़र आ रहा होगा, आप इस वीडियो में ज़रूर जूम करके देखना। छोटी छोटी सी आपको 2 खिड़कियाँ नज़र आ रही होंगी, और यहीं पे आपको बिल्कुल राइट पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर जो है वो नज़र आएगा। मैंने कहा ये सारा कुछ मैं आपको साथ साथ बताऊं, दिखाऊं। मेन आपको अगर मैं उम्रे की बात बताऊं कि मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था कि शायद मेरे लिए दूसरा उम्रा करना मुश्किल होगा, पर अल्लाह ताला का इतना शुक्र है कि इतना आसान था, इतना इजी था कि अल्लाह ताला कहते हैं ना, जब आप शुरू करते हैं ना तो अल्लाह ताला रास्ते खुद ही निकाल देता है। और यकीन करें कि इन्होंने मेरा इतना साथ दिया कि मैंने इनके दोनों के ना हाथ बड़े मजबूती से पकड़े हुए थे, और मैंने सोचा था कि मैंने इनके हाथों को नहीं छोड़ना, बस चुप करके उम्रा करते जाना है। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा हमारा ये उम्रा। यहाँ पे हमने हतीम के जो गेट है उसके पास भी हम काफ़ी देर खड़े रहे, वहाँ पे भी हमने वीडियो बनाई। फिर उसके बाद हम मुकाम इब्राहीम जो है, आप सबको पता ही होगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो पाँव मुबारक हैं, वहाँ पे भी हमने बहुत आराम से बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे जाके भी सब देखा। और फिर उसके बाद हिजरा अस्वद जो था ना वो रह गया था, उस पे हम हाथ नहीं लगा सके, रश बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। पर अल्लाह का शुक्र है कि जो यमनी कॉर्नर है ना, हिजरा अस्वद का जो दूसरा कोना है, वहाँ पे हमने उधर भी बड़े आराम से कह लें कि हाथ लगाए, और बहुत सुकून, बहुत मज़ा और बहुत अच्छा लगा। आप यकीन करें कि ये दुनिया की चीज़ें जो है ना, ये सारी हम यहीं पे छोड़ जाते हैं, आपने साथ नहीं लेके जानी। पर आप कोशिश करें कि इतने अच्छे अमाल करें, अपने अमल इतने अच्छे करें कि अल्लाह ताला तो क्या, लोग भी आपको याद रखें। और आप यकीन करें, मैंने शायद पता नहीं कोई अगर रह गया है तो मुझे नहीं लगता, पर मैंने सबके लिए दिल से बहुत दुआ की। अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। और बस जी, अब सुबह का टाइम था और हम निकले थे मक्का से मदीना की तरफ। और ये जो सारा मेरा सफ़र है ना, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारा मदीने का सफ़र था। और यहाँ पे हमने कोस्टर बुक करवाई हुई थी, जिसमें हम सब गए, और बहुत हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा। और ये मैं आपको सारा दिखाऊं, यकीन करें जब मैं यहाँ से गुज़र रही थी ना, तो जो जो हम बुक्स में पढ़ते आए हैं सब कुछ, कि मक्का से मदीना का जो सफ़र हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, वो पैदल ये सफ़र तय करते थे और ऊँटनियों पे करते थे, और हम कोच में जा रहे थे, और हम इतना थकावट महसूस कर रहे थे, थक रहे थे। और मैं यही सोच रही थी कि उस टाइम क्या होता होगा कि जब ये इतना इतना काफ़िला इनका पैदल चलता होगा। और यहाँ पे आके एक अजीब और ही समा था। पहले जब मैंने आप लोगों को बताया, जब मैं खाना काबा पहुँची, तो वो तो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरा पहला उम्रा भी बहुत अच्छा हो गया, दूसरा उम्रा भी मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ। पहला मैंने अपने लिए किया और दूसरा मैंने अपनी अम्मी के लिए किया था। वही बात हो जाती है कि इंसान को अपने माँ बाप के लिए भी सदका जारिया बनना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि आप जितने ज़्यादा यहाँ पे आके इबादत और नफल पढ़ सकते हैं पढ़ें, और कोशिश करें कि बाकी चीज़ों को छोड़ के, दुनिया की चीज़ों से हट के ना, तो दीन की तरफ लगें। और ये सफ़र भी हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा था। मैंने कहा ये मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूं। और वीडियोस आपको पता है मेरी साथ साथ बिल्कुल नहीं आ रही, टाइम यहाँ पे नहीं मिल रहा, लाइव में बिल्कुल भी नहीं आ सकती, और बहुत कम आ रही हूँ, क्योंकि सच बताऊँ तो मेरा दिल ही नहीं होता। फिर भी मेरी कोशिश थी कि मैंने आप सबको कहा था कि मैं जैसे जैसे लाइव आऊँगी, मैं आप लोगों को ज़रूर सब दिखाऊँगी। पर आप यकीन करें कि यहाँ पे आके ना, आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ज़रा हट जाते हैं, भूल जाते हैं। और पर इंशाल्लाह ताला कोशिश फिर भी मेरी होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाती रहूँ, बताती रहूँ। ये सफ़र हमारा तकरीबन जो कोच का था वो 6 घंटे का था,
اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے بہت اچھے تھے، بہت ہمیں بہت سکون سے کہہ لیں کہ ہم بڑے آرام اور سکون سے یہاں سے نکلے تھے۔ اب یہ آپ دیکھیں راستے میں یہ میں دیکھ رہی تھی، یہاں پہ جتنا پتھر تھا نا، وہ پہاڑیاں تھیں، پتھر تھا وہ بالکل بلیک سے کلر کے تھے، کالے رنگ کے تھے۔ اور باقی وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ جیسے جیسے آگے چلتے جاتے ہیں نا، تو آپ کا دل کرتا ہے کہ بس جلدی سے ہم مدینہ پہنچیں، اور یقین کریں مدینے کی گلیاں اور وہ سارا ہم ایریا سب دیکھیں۔ ماشاءاللہ بہت مزہ آیا، بہت اچھا رہا۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، باقی میں یہی سب کو بار بار یہی کہوں گی کہ آپ لوگ پلیز کوشش کریں کہ آپ یہاں پہ ضرور آئیں۔ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بلاوا ہمارا آئے گا تو ہم تب آئیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی بلانا ضرور ہے، بلاوا تبھی آتا ہے جب ہم کوشش کرتے ہیں۔ جس ٹائم ایسا ہوتا ہے نا، جو اپنے ایگزامس کی تیاری کرتے ہیں تو ہم پہلے تیاری کرتے ہیں تو تبھی ہم ایگزامس دیتے ہیں، اسی طرح ہم تیاری کریں گے تبھی ہم کوشش کریں گے تو ہم خانہ کعبہ کی طرف جائیں گے نا۔ اگر ہم گھر بیٹھے ہوئے سوچتے رہیں گے کہ نہیں جی اللہ ہمیں بلائے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوشش آپ نے کرنی ہے، بلانا میں نے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت، اتنا روپیہ پیسہ جن لوگوں کو بھی دیا ہوا ہے، یہ میں کسی کو بھی ایسے نہیں کہہ رہی ہوں، کہ جس کو بھی دیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ تو ضرور آئیں۔ اور باقی اللہ تعالیٰ کے لیے میں یہی کہوں گی کہ جو بیچارے اگر افورڈ نہیں کر سکتے، اور ان کے لیے ضروری نہیں ہے، پر دل تو ہر کسی کا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اتنی توفیق دے، اپنی بارگاہ سے اتنا زیادہ رزق دے کہ وہ بھی یہاں پہ آئیں اور ضرور یہاں پہ آ کے دیکھیں۔ اور اب ہم مدینہ پہنچ چکے تھے، اور یقین کریں مدینہ پہنچ کے اتنی خوبصورت جگہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اتنی لائٹنگ، اور جیسے جیسے ہم قریب آ رہے تھے نا تو ایک بڑی پیاری سی خوشبو تھی، اور پھر سب ہم لوگ درود پاک پڑھ رہے تھے اپنی کوسٹر میں بیٹھے ہوئے، اور وہ بھی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اور یہ میں نے کہا چلیں آپ کو دکھاؤں، ابھی ہم اپنے ہوٹل کی طرف جا رہے تھے تو یہاں پہ اتنی رونق لگی ہوئی تھی۔ اور باقی جو لوگ دوسرے ملکوں میں پھرتے ہیں جاتے ہیں، میں کوشش یہی کرتی ہوں، بار بار کہتی ہوں آپ یہاں پہ آئیں، یہاں پہ آ کے آپ ہر طرح کی نا ہر طرح کی سب سوچیں، سب چیزیں بالکل سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ تو باقی یہی ہے، یہ دیکھیں جی اب ساری آپ کی بلڈنگز بھی دکھا رہی ہوں، تو آپ ضرور یہاں پہ چکر لگائیں۔ اچھا مجھے ریکارڈنگ کرتے ہوئے نا تھوڑا سا ذرا مشکل ہو رہی ہے، مشکل مجھے ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم سب ساتھ ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بڑی مشکل سے ریکارڈنگ کر رہی تھی بیٹھی ہوئی، بیچ میں ذرا بولنا پڑ جاتا ہے اور مجھے بار بار ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے، اس وجہ سے بھی میرے لیے نا ویڈیو بنانا سچی بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے۔ پر کوشش پوری کرتی رہوں گی کہ میں مغرب سے عشاء کے ٹائم نا آپ کو لائیو پھر دوبارہ مسجد نبوی دکھاؤں۔ اور باقی روزہ رسول کا بھی مجھے ٹائم ملا ہوا ہے، سب نے ہم نے بکنگ کروائی بھی ہے اپنی اپنی، وہ میرا انشاءاللہ تعالیٰ کل ہے صبح 10 بجے۔ اور پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، شاید لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، پر اب آپ کو جانے سے پہلے نا اپنی بکنگ کروانی پڑتی ہے، اپنا پاسپورٹ اور یہ سب بتانا پڑتا ہے، تو وہ آپ کو پھر ٹائم ملتا ہے، اس حساب سے پھر لوگ سب جاتے ہیں۔ تو بس اب یہی ہے سب کچھ آپ کو جو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے، بتا دیا ہے، اور کوشش کریں جیسے جیسے ہو ضرور بنائیں پروگرام، چکر لگائیں۔ میرے پاس سچی باتیں اتنی نہیں ہیں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے، کیونکہ میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگ خود آئیں، یہاں پہ چکر لگائیں۔ یہاں پہ نا مکہ کی نسبت مدینہ میں ٹھنڈ بھی زیادہ ہے، کیونکہ مکہ میں گرمی زیادہ تھی اور مدینہ میں نا تھوڑی سردی تھی۔ اور آپ یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت آپ کو آسمان پہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، ہر طرف اتنی لائٹیں، اتنی روشنیاں ہیں نا کہ صحیح روشنیوں کا شہر جس کو آپ کہتے ہیں نا، یہ وہ ہے۔ اور یہ دیکھیں جی میں آپ کو ذرا ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں، دکھا رہی ہوں، میری اپنی نا آواز بھی تھوڑی ذرا آہستہ ہی ہوگی کیونکہ میرا گلا بھی بہت خراب رہا ہے۔ میں نے کہا میں اپنے سارے سبسکرائبرز کو بھی بتاؤں۔ اور یہاں پہ مسجد ہے تو ہر تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ ہیں، اتنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوبصورت اور اچھی ہیں۔ اور جو لوگ یہاں پہ آئیں وہ کبوتروں کو دانہ بھی ضرور ڈالیں، بہت ثواب ہے، ہم نے بھی خیر بہت ڈالا ہے۔ اور یہ میں اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ جن چیزوں کا مجھے بالکل بھی نہیں پتہ تھا، تو آپ لوگوں کو بھی ظاہری بات ہے ان چیزوں کا، کئی لوگ تو خیر بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ عمرے کر چکے ہوئے ہیں، اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو میری طرح پہلی دفعہ آئے ہیں یا آ رہے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ دل تو ہر کسی کا کرتا ہے، پر آپ لوگوں نے کوشش اپنی رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ لوگوں کو بلائیں گے۔
میرے جتنے بھی سپورٹرز ہیں، جو بھی مجھے لائیو میں دیکھتے ہیں، جو مجھے یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، سب کے لیے دل سے بہت بہت پیار، عزت اور احترام ہے بھائی سب کے لیے۔ اور باقی یہ ہے کہ ویڈیوز واچ کرتے رہنا، دیکھتے رہنا۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ میں سب کے نام لوں، پر پھر مجھے وہی ہو رہا تھا کہ اگر میرے سے کسی کا نام مس ہو گیا تو اس کا دل بہت دکھے گا۔ تو باقی وہی بات آ جاتی، میں نام یہاں پہ کسی کا بھی نہیں، کسی بھی یوٹیوبر کا نہیں لینا چاہتی، کیونکہ میں کسی کو نہیں چاہتی کہ میں اگر باقیوں کا لوں تو کسی کا میں بھول جاؤں، ٹھیک ہے؟ بس مجھے اپنی دعاؤں میں آپ لوگوں نے ضرور شامل رکھنا ہے، میرے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے اور پیارے سے کمنٹس کرنے ہیں۔ جو جو مجھے کمنٹس کر رہے ہیں، میں جیسے ہی پاکستان آؤں گی ساروں کے کمنٹس ضرور پڑھوں گی۔ کوشش میں کرتی ہوں کہ میں ٹائم نکال کے آپ لوگوں کو ضرور کمنٹس پڑھتی رہوں، پر سچ بتاؤں میں جھوٹ نہیں بولوں گی، مجھے ٹائم مل نہیں رہا، کیونکہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی دوسری جگہ پہ آتے ہیں نا، تو وہاں پہ ایک الگ ہی دنیا، ایک الگ ہی سما ہے، تو آپ پھر ساری چیزوں کو ہٹ کے نا اپنا دل، دماغ اور دھیان جو ہے نا وہ سارا اسی کی طرف لگا دیتے ہیں۔ اور آپ یقین کریں یہاں پہ تو آ کے مجھے لگتا ہے جیسے آپ اپنا گھر، اپنی اولاد سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو بس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، سب کے ساتھ پیار محبت سے رہیں، دل میں جو بھی نفرت ہے کسی کے لیے بھی اس کو معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ اور جیسے کہ میں نے بھی یہی کیا۔ چلیں جی، مجھے اجازت دیں، اوکے، پھر ملیں گے، خدا حافظ۔